7واں روزہ اور 7 کے عدد کے ساتھ طواف 7 چکروں کا نام ایک طواف ہے۔ آج اس 7ویں روزے کو ہم کیسے ایسا روزہ بنائیں کہ ہماری نسلیں بھی قیامت تک روزے دار رہیں۔ اور یہ 7 کعبے کی نسبت کے ساتھ ایک بات عرض کر رہا ہوں، وہ ہے وَبَنِينَا أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور یہ آیت آج میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، جو یہ چاہتا ہے وہ اور اس کی نسلوں کا خاتمہ ایمان پہ ہو، اور بد دعائیں تعاقب کرتی ہیں۔ آپ نے سنا نہیں ہوگا اس خاندان کو کسی کی دعا ہے، اس بندے کو کسی کی دعا ہے، یا اس کو کسی کی بد دعا کھا گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7واں روزہ اور 7 کے عدد کے ساتھ طواف 7 چکروں کا نام ایک طواف ہے۔ ہفتے کے 7 دن، 7 کے ساتھ بڑی نسبتیں ہیں، 7 کے عدد کے ساتھ قرآن کی منزلیں کتنی 7 ہیں، بہت عدد 7 کا۔ ایسا کریں، آج اس 7ویں روزے کو ہم کیسے ایسا روزہ بنائیں کہ ہماری نسلیں بھی قیامت تک روزے دار رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، کعبہ بنے ایک اللہ جل شانہ سے دعا مانگی، کیونکہ اس وقت رب کی رحمت موجوں پہ تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا لبیک، جس روح نے بھی سنی ہے میں اسے وہاں لوٹاؤں، اور وہ روحیں جا رہی ہیں۔ ایک اور چیز ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگی، اور یہ 7 کعبے کی نسبت کے ساتھ ایک بات عرض کر رہا ہوں، وہ ہے وَبَنِينَا أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ عجب آیت ہے یہ قرآن پاک۔ اے میرے مولا، میری نسلوں میں کوئی ایسے لوگ نہ آئیں جو بت پرست بن جائیں۔ ابراہیم جیسی ہستی، ابراہیم جیسی ہستی، میری نسلوں میں ایسے لوگ نہ آئیں جو بت پرست بن جائیں۔ وَبَنِينَا أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، صنم۔ ہاں، اس روزے میں اپنی نسلوں کا فکر کر لیں، اور یہ آیت آج میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، جو یہ چاہتا ہے وہ اور اس کی نسلوں کا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ ایک، جو یہ چاہتا ہے وہ اور اس کی نسلوں میں بت پرستی نہ ہو، اور وہ بت پرستی سے مراد صرف یہ بت پرستی نہیں ہے پتھر کے، لکڑی کے بت، دولت کا بت، سونے کا بت، چاندی کا بت، مال کا بت، اور اللہ کے غیر کا بت۔ وہ کسی بھی شکل میں ہے، وہ کسی خوبصورت مورت کی شکل میں ہے، عورت کی شکل میں، کسی بھی بت ایسا جو بت اللہ سے ہٹا کے اور دن رات اسی کی پرستش پہ لگا دے، وہ کوئی علت ہے، وہ کوئی شوق ہے، وہ کوئی ایسی عادت ہے، یہ بت ہیں سارے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں سے بت پرستی ختم ہو جائے اور نہ رہے اور کبھی نہ دیکھے، وَبَنِينَا أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مولا میری نسلوں میں بت پرستی نہ ہو۔ اور بت پرستی کی وضاحت میں نے کی ہے، ایسا شوق جو میری نسلوں کو کھا جائے، میرے رزق کو کھا جائے، میری عبادت کو کھا جائے، میرے اللہ کے شوق اور محبت کو کھا جائے، ایسی علت یا ایسا شوق، یہ سب بت پرستی ہیں۔ رمضان کے اس 7ویں روزے میں اس آیت کو یاد رکھیں، اور گڑ گڑا کے نا اس آیت کو پڑھتے ہوئے اللہ سے مانگیں۔ دیکھیے، آج آپ پاکیزہ، نیک، مخلص عبادت کو ساتھ، آپ نے حلال حرام کی ہر طرف نظر رکھی، جائز ناجائز پہ نظر رکھی، آپ کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ آپ کی نسلیں بھی ایسی ہوں گی؟ لیکن مجھے یقین ہے، اور وہ پوچھیں کیسا؟ وہ یہ یقین ہے کہ دعائیں تعاقب کرتی ہیں نسل در نسل، اور بد دعائیں تعاقب کرتی ہیں۔ آپ نے سنا نہیں ہوگا اس خاندان کو کسی کی دعا ہے، اس بندے کو کسی کی دعا ہے، یا اس کو کسی کی بد دعا کھا گئی۔ یاد رکھیے، آپ جب یہ دعا کریں گے نا
اس 7वें روزے کی کیفیتوں میں، سحری میں، افطاری میں، نماز میں چلتے ہوئے ہر وقت یہ دعا کریں گے، اس وقت یہ دعائیں آپ کی نسلوں میں جائیں گی اور آپ کی نسلوں میں وَبَنِينَا نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ کی کیفیتیں ختم ہو جائیں گی اور آپ کی نسلیں عبادت گزار ہوں گی، معاشرے کے لیے ٹھنڈک ہوں گی، لوگوں کے لیے راحت ہوں گی، پرامن شہری ہوں گے، ایسے شہری جو ملک اور قوم کی خدمت کرے، جو وطن کے لیے راحت کا ذریعہ بنے، جو وطن کی شہرت کا ذریعہ بنے، جو وطن کی خدمت کا جذبہ رکھے، اور پتہ نہیں کیا بے شمار صفات ہوں گی اس آیت کی برکت سے۔ 7वें روزہ اور 7वें روزے کے ساتھ آپ نے اس آیت کو جوڑ لیا، چھوٹا سا ٹوٹکا بتایا میں نے آپ کو، اس آیت کو جوڑ لیا اور اس آیت کو آپ نے اپنی دعاؤں میں مانگنا شروع کر دیا، 1 بار، 3 بار، 7 بار، 5 بار گڑ گڑا کے اپنے لمحوں میں، اپنی تنہائیوں میں اس سے مانگنا شروع کر دیا۔ اپنی نسلوں کو دعاؤں کے ساتھ لپیٹ کے اللہ کی مدد میں دینا ہے، اللہ کی حفاظت میں دینا ہے، اور نسلوں کو ایسے چھوڑ کے نہیں جانا، اور نسل در نسل در نسل، نسل در نسل در نسل، اس سے ہمیشہ آپ کی قبروں کو ٹھنڈک پہنچے گی، آپ کی روحوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ سفر تو ہے نا، آخر فنا کا سفر ہے، آنے والے پہلے سے تیار ہیں عالم ارواح میں، فنا کا سفر ہے، اور اس فنا کے سفر میں یہ یقین سے بات کہہ رہا ہوں کہ اپنی نسلوں کو کچھ دے کے جانا ہے، اور یہ جو آیت میں نے آپ کو دی ہے آج کے 7वेں روزے کی برکتوں کے ساتھ، وَبَنِينَا نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، بہت طاقتور آیت ہے اور بہت حیرت انگیز آیت ہے۔ آج کے بعد اس رمضان کی گھڑیوں میں اس آیت کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں، اس رمضان کی گھڑی میں اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اس رمضان کی گھڑی میں اس دعا کو اپنی روحوں میں، جذبوں میں، کیفیتوں میں شامل کر لیں۔ بڑے کام کی چیز ہے، ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہے، قرآن میں موجود ہے، اور مانگی کب ہے؟ کعبہ بنایا، اور کعبہ بنانے کے بعد یہ دعا مانگی۔ ضرور شامل کریں، یاد نہیں یاد کر لیجیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ ان پڑھ الحمدللہ رب العالمین، 7 والے بندے اکثر جھگڑا بھی ہو جاتا تھا کہ بابا آہستہ پڑھ، تو ان پڑھ آدمی تھا، دعا مانگتا تھا، اللہ فلاں تھانے دار کو معاف کر دے، پولیس والے کو معاف کر دے، اللہ اس کو ویسے دعائیں مانگتا تھا، دعائیں مانگتا تھا، اور پی ٹی کرواتا تھا مسجد میں، صفحے سیدھی کرو، نماز سیدھی کرو، یہ سیدھی کرو، بس چھوٹا سا قد تھا، چھوٹا سا جسم تھا، فوت ہو گیا۔ ہمارے پروفیسر صاحب ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں، نیک آدمی ہیں، مجھ سے کہنے لگے میں نے خواب دیکھا تو چاچا مجاہد جو ہے وہ اسی طرح صفحے سیدھی کر رہا، سفید ٹوپی پہنی کر رہا۔ میں کہا چاچا کیا ہوا؟ کہ بس اللہ پاک نے اس خدمت کے بدلے اللہ پاک نے فرمایا جیسے معاف کر دیا۔ وہ جو دعائیں مانگتا تھا نا خیر خواہی کی، سارا دن خیر خواہی کی، اس کو معاف کر دے اللہ، اس کو معاف کر دے، اس کو معاف کر۔ اللہ کہتے تو سارا دن لوگوں کے لیے مانگتا ہے، اپنے لیے نہیں مانگتا۔ کریمی اس کے مزاج کو پسند ہے، چاہے وہ لفظوں کی کریمی کیوں نہ ہو، اور عمل کی کریمی، کھلانا پلانا بٹھانا، یہ بھی، اور لفظوں کی کریمی کہ اللہ تو کریم ہے، کرم کر دے۔ یہ جو دعا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اللہم اغفر لی والی، کریمی اس شہنشاہ کو پسند ہے، اس کو پسند ہے، کیونکہ کریمی ایک جذبہ ہے، یہ دعا ایک جذبہ ہے کہ اللہ اس کو معاف، اس کو معاف، اس کو معاف۔ یہ جذبے اس کی بارگاہ میں تلتے ہیں۔ نفرت ایک جذبہ ہے، کینہ ایک جذبہ ہے، انتقام ایک جذبہ ہے، دشمنی ایک جذبہ ہے، رحم دلی، عطا، شفقت، کریمی، رواداری، محبت، یہ جذبہ ہے۔ اللہ کے ہاں جذبے تلتے ہیں، یہ جذبہ ہے کہ اللہ تو سب کو معاف کر دے، سب پہ کرم کر دے، سب پہ فضل کر دے۔ اس جذبے کی اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے۔ اس جذبے کی قیمت پہ اللہ پاک کہتا ہے تجھے میں دعاؤں کی قبولیت، رزق کی وسعت، خزانے 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 خزانے، اس جذبے کی بنیاد پہ۔
ایک جذبہ ہے، یہ ایک جذبہ ہے جس جذبے کی بنیاد پہ وہ شہنشاہ کریمی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک جذبہ ہے، اور مومن جذبوں سے جیتا ہے، جذبوں سے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ پاک بندے کو سامنے کھڑا کر کے فرمائیں گے میرے بندے تو میرے پاس کچھ نہیں لایا، نہ نیکی نہ عمل، کچھ بھی نہیں لایا۔ تو کہے گا یا اللہ تو نے توفیق نہیں دی۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے کیا تو نے نیت کی تھی؟ نیت ایک جذبہ ہے، اگر تو نیت کر لیتا میں تجھے توفیق دے دیتا۔ جذبوں کے اللہ کی ہاں بڑی قیمت ہے، اللہ کی جذبوں کے جذبے بڑے وزنی ہوتے ہیں، بہت زیادہ۔ 99 قتل کر کے حدیث میں آتا ہے توبہ کے جذبے سے گیا تھا ایک بابے کے پاس، بابے نے کہا 99 قتل کی ہے تجھے معافی ملے گی، انہوں نے بابے کو ہی فارغ کر دیا۔ انہوں نے کہا چل میرے بھائی۔ اچھا بابے کو قتل کر کے، حالانکہ بابا اللہ والا تھا، سوچیں تو اللہ والا تھا تو ان کے پاس توبہ کے لیے گیا تھا، اس کو بھی بابے کو قتل کر دیا۔ اب 100 کا قاتل پھر ایک جذبہ لے کے جاتا ہے توبہ کا، اور راستے میں موت آ رہی، اور اللہ پاک نے فرشتوں کہا ادھر کی زمین بھی ناپو اور ادھر کے بھی ناپو، یہ صرف بخشش کے بہانے تھے، فیصلے تو اوپر سے لگ گئے تھے اس کے جذبے پہ، اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ جذبہ، اس کا ایک جذبہ تھا۔ ایک محفل میں ایک درویش بیٹھے تھے، کہنے لگے لوگ مبارک ہو، میں آپ کو ایک تحفہ دیتا ہوں۔ پوچھا حضرت کیا؟ فرمایا آج ایک نیت کر لو، یا اللہ جب تک زندگی ہے، جب تک سانسیں ہیں، جب تک زندگی ہے، جب تک سانسیں ہیں، تیرا حکم مانیں گے، تیرے حبیب کی غلامی کریں گے، آنکھ چپکنے کے پل بھی ایک نافرمانی نہیں کریں گے۔ سارے نیت کر لو، سب نے نیت کر لی۔ فرمایا مبارک ہو، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تو نے نیت کی تھی؟ کہ یا اللہ میں نے نیت کی تھی۔ کیا خیال ہے؟ وہ نا ابھی آپ نے سنا نہیں کہ میرے بندے تو نیکی کیوں نہیں لایا؟ یا اللہ آپ نے توفیق نہیں دی تھی۔ تو اللہ پاک فوراً فرمائیں گے کیا تو نے نیت کی تھی؟ تو یا اللہ تسبیح خانہ تھا، شب جمعہ تھی، رمضان کی پہلی شب جمعہ تھی، اور میں تسبیح خانے میں فقیر بن کے حاضر ہوا تھا، وہاں ایک فقیر بیٹھا تھا اور اس نے نیت کرائی تھی، اور نیت یہ کرائی تھی کہ یا اللہ آج کے بعد تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا، ایک آنکھ چھپکنے کے پل بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اور سابقہ زندگی سے سچی توبہ کر لی۔ اللہ یہ میں نے نیت کر لی۔ کر لی آپ نے؟ میں نے بھی، آپ نے سب نے کر لی۔ یہ جذبہ ہے، اس جذبے کو اس کریم کی بارگاہ میں وزن ہے، تول ہوتی ہے۔ میرا اللہ کہتے ہیں اچھا تو یہ نیت کر کے آیا ہے جب تک میری سانسیں ہیں، آخری عمر تک اللہ کے ہاں یہ چیزیں تولی جاتی ہیں، اور خوش قسمت انسان ہے جو اس تول میں پورا آتا ہے اور کہتا ہے اللہ میں ایسا کر کے دکھاؤں گا۔ مومن تو ایک ایک چیز میں اللہ کی بارگاہ میں قیمتی بن جاتا ہے، قیمتی بن جاتا ہے۔ یہ شکاری کتا ہے، اٹھا کے دیکھیں فقہا کی کتابیں، کتے کی فطرت اور سرشت میں خون خاری پھاڑنا ہے، کتے کو سدھایا جاتا ہے، کتے کو سدھایا جاتا ہے کہ دیکھ تجھے خرگوش کے پیچھے بھگائیں گے یا کسی جانور کے پیچھے بھگائیں گے، اس کو دانت نہیں لگانا، اگر دانت لگا دیا تو وہ شکار تیرا ہے، میرا نہیں ہے، دانت نہیں لگانا، وہ اس کے پیچھے بھاگے گا اور اس کو ایسے انداز سے دبوچ کے بیٹھ کے پکڑ کے بیٹھے گا کہ اس پہ دانت نہیں لگے گا، اور وہ پکڑ کے اس کو دیکھیں گے، دانت نہیں لگا تو یہ شکار ہمارا ہے، اگر دانت لگ گیا تو پھر اس کا جذبہ خراب ہے، ابھی اس کی تربیت ہونا باقی ہے۔
یہ جو شاہین کا شکار کرتے ہیں بڑے بڑے، اس کو چھوڑتے ہیں، اب تو ان کے ساتھ سمیں لگی ہوئی ہیں، گم ہو جاتے تھے، گاڑیاں پیچھے بھاگتی ہیں، وہ شکار کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کا جذبہ چیرنے پھاڑنے کا ہے، لیکن نہیں، وہ شکار کو پکڑے گا، گھیرے گا، تھکائے گا، یا اس کے اوپر پکڑ کے بیٹھ جائے گا، یا اس کو پکڑ لے گا، اس کو نوچے گا نہیں، اپنے مالک کو دے گا۔ یہ ہے کہ اس نے اپنے جذبے کو کھڑا کر کے دکھایا ہے کہ میرا جذبہ یہ ہے کہ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ مولا میرا مرنا، میرا جینا، میری سانسیں، میرا ملک، میرا مال، میری زندگی، میرا سب کچھ تو ہے، میں تیرے لیے زندہ ہوں، تیرے لیے مسلمان ہوں، اور تیرے لیے سب کچھ ہوں۔ یہ جذبے اللہ کے ہاں قیمت رکھتے ہیں۔ جن جذبوں کے تحت تسبیح خانے سے آپ کی نسبت ہے، آج پوری دنیا تسبیح خانے سے جڑی ہے، یہ جذبے اللہ کے ہاں قیمت رکھتے ہیں، اور اللہ کے ہاں ان جذبوں کی قیمت ہے، اور اللہ ان جذبوں کی قیمت پہ دنیا آخرت کی برکتوں کے فیصلے کرتا ہے۔ اب وہ لوگ ہیں